خوش آمدید، میں ہوں نجم بن اسد۔ آج اور کل شہر اقتدار میں صرف دو خبریں گردش کرتی رہیں۔ ایک تو یہ خبر سوال کی صورت تھی کہ عمران خان اسلام آباد آئے اور پھر تقریر کر کے 6 دن کا الٹیمیٹم دے کر واپس چلے گئے۔ کیا وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں گئے یا اس کی وجہ کوئی اور تھی؟ اور دوسری خبر یہ کہ جب عمران خان پشاور سے روانہ ہوئے تھے تو کیا اسی وقت ایک دوسرے ہیلی کاپٹر میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور پرویز خٹک اسلام آباد آئے تھے میٹنگ کرنے کے لیے؟ آج ہم انہی دو خبروں کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ان دونوں خبروں کا پاکستان کے مستقبل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس پشاور میں ہیلی کاپٹر سے تحریک انصاف کے 3 رہنما بلائے گئے تھے اور یہ میٹنگ ہوئی تھی راجہ پرویز اشرف صاحب، جو آج کل اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کی رہائش گاہ پہ۔ اس میں کیا طے ہوا اس پہ تو ہم ابھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بات کر لیتے ہیں کہ 30 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا کر نون لیگ کی حکومت نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہم نومبر تک حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے بلکہ مدت پوری کرنا چاہتے ہیں اور 10 جون والا بجٹ بھی ہم ہی دیں گے اور اس سے اگلے جون کا بجٹ بھی ہم ہی دیں گے؟ اور اس طرح وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ آرمی چیف کی تقرری قمر جاوید باجوہ صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہی کریں گے۔ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن انہوں نے 30 روپے پیٹرول پر بڑھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش ضرور کی ہے کہ اب ہم مشکل فیصلے لینے جا رہے ہیں۔ 30 روپے انہوں نے بڑھا دیے ہیں اور مزید 30 روپے وہ 10 جون کو بجٹ میں بڑھائیں گے۔ بہرحال آتے ہیں اس میٹنگ کی طرف۔ میٹنگ میں جیسا کہ میں نے کہا اسد عمر، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی شریک تھے، اور دوسری طرف سے ایاز صادق، راجہ پرویز اشرف اور ایک اور صاحب تھے جن کا نام نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ فوج کے نمائندے تھے۔ تو اس میٹنگ میں ہوا کیا؟ اس میٹنگ میں یہ ہوا کہ جب تحریک انصاف اور حکومت کے ارکان کے درمیان یہ مذاکرات ہو رہے تھے، اس وقت وہ جی ایچ کیو کا نمائندہ جو بھی تھا وہ بھی نوٹس لے رہا تھا، تحریک انصاف کے لوگ بھی نوٹس لے رہے تھے اور حکومت کے ارکان بھی نوٹس لے رہے تھے۔ ایسے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایاز صادق سے کہا کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ ایاز صادق صاحب نے جواب دیا کہ ابھی ہمیں الیکشن قوانین میں اصلاحات کرنی ہیں، ہم نومبر تک الیکشن کروا سکتے ہیں مگر ابھی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ابھی ہم نے اعلان کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے عمران خان کی دھمکی کے آگے سرنڈر کر دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ نومبر تک کی بات نہ کریں اور الیکشن اناؤنس کر دیں، ہم دھرنا نہیں دیں گے، مگر ایاز صادق اڑ گئے کہ میری قیادت اس وقت اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ سرنڈر کرنے جیسی بات ہے۔ اس پر بات بڑھ گئی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے میز پر پڑے کاغذات اٹھا کر پھینک دیے اور وہاں سے جانے لگے، جس پر راجہ پرویز اشرف نے یہ کہا کہ یہ قومی اسمبلی نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، آپ نے میری انسلٹ کی ہے۔ بہرحال وہ میٹنگ اس نوٹ پر ہی ختم ہو گئی۔ اب جو میٹنگ ہونی ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا گیا، لیکن عمران خان نے پریس کانفرنس میں جو کچھ کہا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس 6 دن میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو میری بات سمجھنا چاہیے۔ نہ میری کسی سے ڈیل ہوئی ہے، میری کسی سے بھی ڈیل نہیں ہوئی، اور میں اسلام آباد سے صرف اس لیے واپس ہوا کہ میں
وہاں ایک خوفناک تصادم دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ فوج کو ہمارے سامنے کھڑا کر کر انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسی لیے میں ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے وہاں دھرنے میں نہیں بیٹھا۔ اس 6 دن میں ہم حالات کا جائزہ لیں گے، اور اگر اس وقت تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ ہوا تو ہم پھر آئیں گے، اور اس بار میں 20 لاکھ لا کر دکھاؤں گا۔ چنانچہ عمران تو اپنی بات پر قائم ہیں، اس لیے اسے سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ طاقتور حلقوں کے لیے 100 جوتے اور 100 پیاز والا معاملہ بھی بن سکتا ہے۔ شہباز شریف نے رات گئے خطاب کیا۔ دراصل یہ خطاب بظاہر ایک جھوٹ بولنے والے بے حس اور کرپشن میں لتھڑے مخبوط الحواس شخص کا بیان لگ رہا تھا، جس کو ملک کی معاشی حالت کا ذرہ برابر بھی ادراک نہیں ہے۔ اسے صرف اپنی اقتدار سے غرض ہے۔ گزشتہ 2-3 دن میں جو کچھ اس حکومت نے کیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے جرائم کے نشان مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ نیب کا چیئرمین بنانے کے لیے پہلے تو جو 3 نام دیے گئے تھے، ان میں سب کے اپنے اپنے جرائم کے ریکارڈ ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ عدلیہ اس کا نوٹس لے گی۔ لیکن آج صبح جسٹس مقبول باقر صاحب کے نام کا بھی اعلان ہوا ہے، اور اس پہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بھی متفق ہیں، اور شہباز شریف قائد ایوان بھی۔ لیکن ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ جسٹس مقبول باقر صاحب بھی اس کے لیے متفق ہیں یا نہیں۔ وہ تو ابھی فروری میں ہی ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے ٹائم پیریڈ کا بھی شاید مسئلہ بنتا ہو۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے ECL والے کیس میں کسی بھی ایسے شخص کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جا سکتا جس پر مقدمات ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی ریمارکس دے چکی ہے کہ ایک جرائم پیشہ شخص کو کیسے قوانین میں تبدیلی لانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، یہ تو سراسر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ یقیناً اس بات کو محسوس کر چکی ہے کہ کابینہ میں بیٹھے وہ تمام لوگ جن کا جرائم کا ریکارڈ ہے اور وہ ضمانت پہ رہا ہیں، وہ اپنے اپنے جرائم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 دن گزر چکے ہیں، 6 دن میں سے 4 دن باقی ہیں۔ ان 4 دنوں کے اندر کیا ہوگا؟ کیا کچھ لوگوں کی گردن کا سریا نکل جائے گا یا نہیں؟ عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے پاکستان کی 75 سال کی ایک تاریخی غلطی تو ختم ہو گئی کہ حکومتیں سیاست دانوں کی غلطیوں اور کرپشن کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں اور اپنا آئینی وقت پورا نہیں کرتی۔ مجھے بھی یہ شبہ سا تھا، لیکن اس سال کے اوائل میں جو کچھ ہوا میرا یہ شک بھی ختم ہو گیا۔ پتہ چلا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاٹھی والا وہ بھینس خود رکھ لیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی خوشامدی ملازم کو یہ بھینس دان کر دیتا ہے۔ لگتا ہے کہ 31 مئی تک عمران کے الٹیمیٹم کی مدت پوری کرنے تک ہم سب کو انتظار کرنا ہوگا۔ ہم تو انتظار کریں گے، اور امپورٹڈ حکومت اور اس کے ہینڈلرز عمران خان کو دھوکہ دینے کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ لیں گے یا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ شہباز شریف نے رات گئے قوم سے جو خطاب کیا اس پر بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس میں درجنوں جھوٹ بولے گئے ہیں، اور ہر جھوٹ اپنی اپنی جگہ تفصیلی توجہ مانگتا ہے۔ اس خطاب سے صرف اتنا پتہ چلا کہ شہباز شریف اقتدار چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے جب تک کہ وہ اپنے تمام کیسز سے جان نہیں چھڑا لیتے، جس کا فی الحال تو امکان نظر نہیں آ رہا۔ الیکشن کمیشن میں خاموشی سے ایک واردات ڈالی گئی ہے جس کا میڈیا پر ذکر بھی نہیں چھڑا، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن میں جو 2 ممبران کم تھے ان کی تعیناتی خاموشی سے ہو گئی ہے، جس میں سے ایک ہیں جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان اور دوسرے ہیں بابر حسن بھروانہ۔ یہ دونوں ارکان جو ہیں ان کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے
کہ ان کا ماضی نون لیگ کی حمایت میں گزرا ہے۔ آگے جا کے جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے، مگر یہ تو ظاہر ہو گیا کہ الیکشن کمیشن جو نون لیگ کی بی ٹیم بنا ہوا تھا اور نامکمل تھا، اب وہ مکمل ہو گیا ہے اور شاید اب بھی نون لیگ کی بی ٹیم کی حیثیت سے ہی کام کرے گا۔ عمران خان نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، سڑکوں پر لڑائی سے پہلے اور سڑکوں پر لڑائی سے بچنے کے لیے۔ وہ پیر کے دن مختلف مقدمات پنجاب انتظامیہ کے خلاف لے کر عدالتوں میں جائیں گے۔ انہوں نے عدلیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو آواز دی ہے کہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ وہ پیر کے دن مختلف مقدمہ پنجاب انتظامیہ کے خلاف لے کر عدالتوں میں جائیں گے، لیکن ان میں سب سے خطرناک مقدمہ جو ہے وہ KPK میں درج کروایا جانے والا قتل کا مقدمہ ہے۔ بتی چونک جہاں پہ سارا وہ ہوا فیصل بھائی اور ہم سارے شاہ محمود شفقت محمود صاحب ہم سارے اکٹھے جا رہے تھے، تو فیصل بھائی اور ہم آگے پل سے آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہاں پہ پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے ہماری، اور جھڑپ کے دوران پل کے درمیان میں تھوڑا سا وایا تھا، فیصل بھائی نے چھلانگ لگا کر دوسری طرف جانے کی کوشش کی اور تقریباً پھلانگ لیا تھا، تو پولیس والے نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا، تو جیسے ہی ہاتھ ان کا پکڑا گیا، ان کے قابو میں آیا تو وہ لمک گئے، بیچ میں تھوڑا سا تقریباً 4 سے 5 فٹ کا وہ تھا وایا، جیسے ہی وہ نیچے کی طرف ہوئے تو پولیس والے نے جان بوجھ کر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے وہ نیچے میں PTI کا ایک کارکن 25 مئی کو قتل کیا گیا تھا جو KPK کا رہائشی تھا۔ اس کا مقدمہ KPK میں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف درج کیا جائے گا۔ ان ساتھیوں میں ظاہر بات ہے پنجاب انتظامیہ ہوگی، IG ہوں گے اور دیگر پولیس والے ہوں گے۔ ابھی تھانہ فائنل نہیں ہوا ہے کہ KPK کے کس تھانے میں کس جگہ یہ مقدمہ درج کروایا جائے گا، یہ شاید پیر کو پتہ لگ جائے۔ دوسری طرف گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بیرسٹر خالد خورشید بھی پنجاب گورنمنٹ کے اوپر مقدمہ دائر کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 25 تاریخ کو ایک جلوس کے ساتھ اسلام آباد آ رہا تھا، ہماری گاڑیوں پر حملہ کیا گیا، مجھے روکا گیا اور مجھے ایک SP نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا۔ اب خالد خورشید صاحب اس SP پہ اور پنجاب انتظامیہ پر گلگت بلتستان میں مقدمہ کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس SP نے اور ان پولیس والوں نے ہماری گاڑیوں پہ حملہ کیا، جبکہ میری گاڑی پہ تو جھنڈا بھی لگا ہوا تھا۔ اس کے باوجود تو اتنی بڑی حرکت کوئی SP بغیر کسی اپنے بڑے افسر کی اجازت کے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لگتا یہی ہے کہ حمزہ شہباز اور رانا ثناء اللہ نے پنجاب میں جو PTI کے عہدیداروں کے خلاف مقدمات پر مقدمات کروائے ہیں، FIRs کٹوائی ہیں، یہ ان کا احمقانہ اقدام اب ان کے گلے پڑنے والا ہے۔ قتل کی گئی مقدمے میں نامزدگی کا مطلب سب سمجھتے ہیں۔ 302 کا کیس سادہ کیس نہیں ہوتا، اور رانا ثناء اللہ پر تو پہلے ہی 22 قتل کی FIRs کٹی ہوئی ہیں اور ماڈل ٹاؤن کیس بھی ابھی عدالتوں میں ہے۔ بیرسٹر خالد خورشید نے چیف سیکریٹری پنجاب اور IG پنجاب پر مقدمات کرنے کا بتایا ہے۔ اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ پیر کا دن بہت اہم ہونے والا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے اسلام آباد میں فالس فلیگ آپریشن کے آفٹر شاک شہباز شریف، حمزہ شہباز اور خود رانا ثناء اللہ سمیت پوری پنجاب انتظامیہ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔